سنت نمازیں اور ان کے فضائل کی 21ویں حدیث۔ مختار ابن فلفل رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے عصر کے بعد نوافل کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے پر ہاتھوں پر مارتے تھے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں مغرب کی نماز سے قبل اور سورج غروب ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ ہمیں دیکھتے تھے، ہم 2 رکعت پڑھتے تھے، آپ نے نہ ہمیں پڑھنے کا حکم دیا اور نہ منع کیا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ سنت نمازیں اور ان کے فضائل کی 22ویں حدیث۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینے میں تھے، پس جب مؤذن مغرب کی نماز کی اذان کہتا تو حاضرین ستونوں کے سامنے کھڑے ہونے میں جلدی کرتے اور 2 رکعت نفل ادا کرتے، یہاں تک کہ اجنبی انسان مسجد میں داخل ہوتا، وہ خیال کرتا کہ فرض نماز پڑھی جا چکی ہے، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 2 رکعت ادا کرتے تھے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ سنت نمازیں اور ان کے فضائل کی 23ویں حدیث۔ مرثد ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عقبہ الجہنی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو میں نے ان سے کہا، کیا تمہیں ابو تمیم کے اس فعل سے تعجب آتا کہ وہ مغرب سے پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھا کرتے ہیں؟ عقبہ رضی اللہ عنہ صحابی نے فرمایا کہ اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اب کیا چیز آپ کو پڑھنے سے منع کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کاروبار کی مشغولیت سے ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ سنت نمازیں اور ان کے فضائل کے بارے میں 24ویں حدیث۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عبد الاشہل کی مسجد میں ایک مرتبہ تشریف لائے، وہاں مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ جب لوگ مغرب کی نماز پڑھ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ نماز کے بعد سنتیں وہیں مسجد میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ نفلی نماز گھروں میں پڑھنے کی ہے، لہٰذا سنتوں کو اور نفلی نمازوں کو گھروں میں پڑھا کرو۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفلی نمازوں کا گھروں میں پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر مسجد میں پڑھ لے تب بھی جائز ہے۔ سنت نمازیں اور ان کے فضائل کے بارے میں 25ویں حدیث۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد 2 رکعت سنتوں میں لمبی قرات کرتے، یہاں تک کہ مسجد کے سب لوگ چلے جاتے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مغرب کی 2 رکعت سنتیں مسجد میں پڑھنا درست ہے۔ سنت نمازیں اور ان کے فضائل کی 28ویں حدیث۔ عمرو بن عطا رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نافع ابن جبیر رحمہ اللہ نے ان کو سائب رحمہ اللہ کی جانب بھیجا، وہ ان سے ایک بات کے بارے میں دریافت کر رہے تھے۔ ان کی اس بات کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز میں دیکھا تھا۔ انہوں نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے بیان کیا کہ میں نے ان کی معیت میں جمعے کی نماز حکام کے لیے مخصوص جگہ میں ادا کی۔ جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور میں نے سنتیں ادا کیں۔ تو جب معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے تو انہوں نے میری جانب پیغام بھیجا اور کہا کہ دوبارہ ایسا نہ کرنا، جب تم جمعے کی نماز ادا کر چکو تو اس کے ساتھ نفل نماز نہ ملانا جب تک کہ کلام نہ کر لو یا مسجد سے باہر نہ چلے جاؤ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ ہم فرض نماز کے ساتھ نفل نماز نہ ملائیں جب تک کہ ہم کلام نہ کریں یا مسجد سے باہر نہ چلے جائیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: مسجد میں نوافل وغیرہ ادا کرنے کے لیے جگہ تبدیل کر لی جائے، جبکہ گھر میں نوافل ادا کرنا مستحب یعنی پسندیدہ ہے۔ واللہ اعلم۔ سنت نمازیں اور ان کے فضائل کی 29ویں حدیث۔ عطا رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب مکہ مکرمہ میں جمعہ کی نماز ادا کرتے تو ذرا آگے ہو کر 2 رکعت ادا کرتے، بعد از اور آگے ہو کر 4 رکعت ادا کرتے، اور جب مدینے میں جمعے کی نماز ادا کرتے تو گھر واپس آ کر 2 رکعت ادا کرتے، مسجد میں ادا نہ کرتے۔ چنانچہ ان سے دریافت کیا گیا، انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ترمذی کی روایت میں ہے، انہوں نے بیان کیا،
میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وہ جمعے کے بعد 2 رکعت ادا کرتے، پھر 4 رکعت ادا کرتے۔ رات کے نوافل کے بیان کی پہلی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد طلوع فجر تک کے درمیانی وقتوں میں 11 رکعت نماز پڑھتے تھے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے۔ ان میں سے 1 رکعت وتر کی پڑھتے تھے اور اتنا لمبا سجدہ کرتے جتنی دیر میں تم میں سے کوئی 50 آیتیں پڑھ لیتا۔ پھر جب کہ مؤذن فجر کی اذان سے فارغ ہو کر خاموش ہو جاتا اور صبح صادق خوب ظاہر ہو جاتی تو آپ کھڑے ہو کر 2 رکعت ہلکی سنتیں پڑھتے، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آپ کے پاس حاضر ہو کر اقامت کی اجازت طلب کرتا تو آپ نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لے جاتے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: قیام اللیل یعنی تہجد کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں اور باقی وتر ہیں۔ وتر 1 رکعت بھی ہے، 3 رکعت بھی ہے اور 5 رکعت بھی ہے، جیسا کہ اس کا بیان آگے چل کر آ رہا ہے۔ اور صبح صادق کی 2 رکعت سنتوں یعنی فجر کی سنتوں کے بعد بھی تھوڑی دیر بائیں کروٹ پر لیٹ جانا مستحب ہے۔ رات کے نوافل کے بیان کی دوسری حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں ادا کرتے تو اگر میں بیدار ہوتی تو میرے ساتھ باتیں کرتے وگرنہ لیٹ جاتے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ رات کے نوافل کے بیان کی تیسری حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرتے تو اپنی دائیں کروٹ لیٹ جاتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ رات کے نوافل کے بیان کی چوتھی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت نفل پڑھتے تھے، ان میں 1 رکعت وتر اور 2 رکعت فجر کی سنتیں ہوتی تھیں۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ رات کے نوافل کے بیان کی 5ویں حدیث مسروق رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نفل نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنتوں کے علاوہ 7، 9 یا 11 رکعت تھیں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ رات کے نوافل کے بیان کی 6ٹی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نوافل ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو نماز کا آغاز 2 ہلکی پھلکی رکعتوں کے ساتھ کرتے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ رات کے نوافل کے بیان کی 7ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو نوافل کے لیے کھڑا ہو تو نماز کا آغاز 2 ہلکی پھلکی رکعتوں سے کرے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ رات کے نوافل کے بیان کی 8ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزاری، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہاں تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ باتیں کیں، بعد از آپ لیٹ گئے۔ جب رات کا آخری تیسرا حصہ یا اس کا کچھ حصہ تھا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جس کا ترجمہ ہے بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات دن کے آنے جانے میں عقل و بصیرت والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اختتام سورت تک آیات تلاوت کی۔ بعد از آپ ایک مشکیزے کی جانب کھڑے ہوئے، آپ نے اس کے منہ سے دھاگا کھولا اور آپ نے ٹب میں پانی ڈالا اور آپ نے درمیانے انداز کا وضو کیا۔ آپ نے زیادہ پانی بھی استعمال نہ کیا اور وضو بھی اچھی طرح کیا۔ پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی کھڑا ہوا اور وضو کر کے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے میرے کان سے پکڑا اور مجھے پھیر کر دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ آپ کی نفل نماز 13 رکعت مکمل ہو گئیں تو آپ لیٹ گئے، آپ سو گئے، حتیٰ کہ آپ خراٹے لینے لگے، اور آپ نیند کی حالت میں خراٹے لیتے تھے۔
چنانچہ جب بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو فرض نماز کی اطلاع دی تو آپ نے نماز کی امامت فرمائی، آپ نے وضو نہ کیا اور آپ نے دعا فرمائی اللہم اجعل فی قلبی نوراً، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میرے دل کو روشن کیجیے، وفی بصری نوراً، اور میری آنکھوں کو روشنی عطا کیجیے، وفی سمعی نوراً، اور میرے کانوں میں روشنی ڈالیے، وعن یمینی نوراً، اور میرے دائیں نور کر دیجیے، وعن یساری نوراً، اور میرے بائیں نور کر دیجیے، وفوقی نوراً، اور میرے اوپر نور کر دیجیے، وتحتی نوراً، اور میرے نیچے نور کر دیجیے، وامامی نوراً، اور میرے آگے نور کر دیجیے، وخلفی نوراً، اور میرے پیچھے روشنی فرمائیے، وجعل لی نورا، اور مجھے روشنی عطا کیجیے۔ اور حدیث کے بعض روایت نے زیادہ کیا ہے، آپ نے فرمایا وفی لسانی نوراً، اور میری زبان کو روشنی عطا کیجیے۔ اور حدیث کے بعض روایت نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا وعصبی ولحمی ودمی وشعری وبشری، کہ میرے اعصاب یعنی پھٹے، میرے گوشت، میرے خون، میرے بالوں اور میرے بدن میں روشنی فرمائیے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، اور میری جان میں نور ڈال دیجئے، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، اور نور کو میرے لیے بڑا کر دیجئے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے اللہم اعطنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا فرمائیے۔